السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین والصلاة والسلام علی النبی الکریم نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ پیارے بھائیوں اور ہماری بہنیں، آج کا ہمارا یہ لیکچر روزوں کے مسائل میں ایک اہم مسئلے پر ہے، وہ ہے روزے کی حالت میں کن لوگوں کے لیے روزہ چھوڑنا جائز ہے، کہ اسلام نے کن لوگوں کو چھوٹ دی ہے روزوں کے چھوڑنے کے معاملے میں، یعنی عذر اور معذور افراد۔ شریعت نے کن چیزوں کو عذر مانا ہے اور کن لوگوں کو روزے کو چھوڑنے کی اجازت دی ہے، ان کو معذور مانا ہے، روزہ رکھنا ان کے لیے، چھوڑنا ان کے لیے جائز ہے۔ اس باب میں اس موضوع میں سب سے پہلی چیز ہے مرض، بیماری ایک مستقل عذر ہے اور اس کی بنیاد پر ایک مسلمان کے لیے رمضان میں روزہ چھوڑنے کی گنجائش ہے، یعنی مریض بیمار شخص یہ معذور افراد میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان گرامی ہے، فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ، تم میں سے جو اس ماہ کو پالے، ماہ رمضان اس کو مل جائے، فَلْيَصُمْ تو روزے رکھے وہ۔ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، لیکن جو مریض ہو، بیمار ہو یا مسافر ہو، حالت سفر میں ہو، تو ایسے لوگوں کے لیے دوسرے ایام میں ان روزوں کی گنتی پوری کرنا ضروری، وہ قضا کرنا ضروری ہے۔ اللہ فرماتا ہے یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے اور تمہارے ساتھ تنگی اور مشکل نہیں چاہتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بارے میں فرمان گرامی بھی ہے، مسند احمد کی روایت ہے، جس سے واضح ہوتا ہے کہ حالت مرض میں، بیماری کی حالت میں ضروری کہ انسان روزے کو ترک کر، کیونکہ مریض انسان معذور ہے، اور اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ جب بندوں کو چھوٹ دے، کہیں پر رخصت دے، تو بندے رخصت کو قبول کریں، اپنی ہوشیاری نے دکھا کہ میں کر سکتا ہوں، نہیں، اللہ نے چھوٹ دی ہے، چھوٹ کو اللہ پسند کرتا ہے۔ مسلم احمد کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ تعالی یحب ان تؤتى رخصہ کما یکرہ ان تؤتى معصیتہ، اللہ تعالیٰ جیسے اس بات کو ناپسند کرتا ہے کہ لوگ اس کی نافرمانی کریں، ٹھیک ایسے ہی اللہ کو یہ پسند ہے کہ بندے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والی آسانی کو قبول کر کے اس کو اختیار کریں، اللہ کی طرف سے ملنے والی چھوٹ کو قبول کریں۔ اب مریض، اللہ نے کیا فرمایا، مریض ہے، بیمار ہے، روزے کو چھوڑ دے، تو مریض کیا کرے گا، روزے کو چھوڑے گا، معذور ہے وہ۔ البتہ اگر کسی انسان کو لگتا ہے کہ مرض اور بیماری ایسی نہیں ہے، یعنی اگر مرض بیماری ایسی ہے کہ روزہ رکھ سکتا ہے، تو ایسے انسان کے لیے ضروری کہ روزے کو رکھے، کیونکہ وہ معذور افراد میں شامل نہیں ہوگا۔ مثال کیا ہے اس کی، ہاتھ دکھ رہا ہے، تھوڑا بہت تہی پر زخم لگ گیا اور ہلکا پھلکا درد ہے، سر میں بہت زیادہ درد نہیں ہے، ہلکا پھلکا پیٹ دکھ رہا ہے، کہ روزہ رکھ سکتا ہے، کوئی ٹینشن نہیں ہے، تو ایسے لوگ معذور شمار نہیں ہوگی، یہ پھر بہانے باز شمار ہو گئے زبردستی روزے کو چھوڑنے والے۔ البتہ واقعی میں بیمار ہے اور اس کو یقین ہے کہ روزہ رکھے گا تو مشکل میں پڑ جائے گا اور روزہ رکھنے میں دقت پیدا ہوں گی، تو ایسے انسان کے لیے بہتر یہی کہ روزے کو ترک کریں، زبردستی اپنے آپ کو مشکل میں نہ ڈالے۔ نمبر 2، ایسا انسان جو سفر میں ہے، اس کے لیے بھی شریعت نے اس بات کی گنجائش رکھی کہ وہ روزے کو ترک کر دے، گویا معذور افراد میں داخل ہے وہ۔ اللہ نے کیا فرمایا، ایام معدودات، رمضان کے ایام مخصوص ہیں، متعین ہے، بہت کم دن ہے، گنے چنے ہوئے ہیں۔ فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر، اگر کوئی مریض ہے یا سفر کی حالت میں ہے تو وہ اپنے ان روزوں کی گنتی کو بعد میں ایام میں مکمل کر لے، یہ بھی ترک کر دے روزہ اور بعد میں اس روزے کی قضا کر لے۔ اب یہ تو بیمار شخص کی عام حالت ہوئی، یہاں بیماری کی دوسری شکل بھی موجود ہے۔ ایک بیمار وہ ہوتا ہے کہ جس کو اپنی بیماری سے افاقے کا، دوبارہ صحت یاب ہونے کا، یعنی کہ اب کوئی چانس ہے ہی نہیں، اب کوئی موقع نہیں ہے، یہ بالکل عمر رسیدہ انسان ہے، بہت زیادہ عمر ہو چکی ہے، یا کوئی ایسی بیماری کا شکار ہے کہ اس کو یقین ہے کہ اب صحیح ہوگا ہی نہیں وہ، اب یا تو اس کو یعنی کہ مر جانا ہے اس بیماری کے اندر، ایسی بہت ساری مرتبہ ہوتی ہے کیفیت انسان، تو ایسے انسان کا حکم الگ ہوگا، ایسے انسان کا حکم الگ ہوگا، کیونکہ اب اس کے پاس دوبارہ وہ وقت آنے والا نہیں جس میں وہ اپنے روزوں کی قضا کر سکتا ہے، بہت زیادہ عمر رسیدہ ہو گیا، 80 سال 90 سال یا 70 سال کے اوپر عاجز ہو گیا ہے۔ اب ایسا بوڑھا اور بزرگ انسان جو بالکل عاجز ہو گیا، دوبارہ جوانی کی طرف تو واپس نہیں آئے گا، نہ صحت یاب ہوگا، اس کا مسئلہ مختلف ہے۔ ایسے انسان کے لیے ضروری کہ وہ اپنے ایک روزے کے بدلے
ایک مسکین کو دن بھر کے اناج کے غلے کا اس کا انتظام کر دے، اس کو کھلا دے۔ اپنی کتاب کے اندر عبداللہ بن عباس کا قول اس آیت کی تفسیر میں جس میں اس بات کا تذکرہ ہے کہ جو مریض ہو اور مسافر ہو اس کے اوپر روزانہ بعد میں گنتی پوری کرے گا، اس کی تفسیر میں عبداللہ بن عباس کا یہ قول منقول کہتے ہیں کہ الشیخ الکبیر والمرأة الکبیرة لا يستطيعان ان يصوما فلیطعمان مکان کل یوم مسکینا۔ ایسا انسان یعنی بوڑھا مرد اور بوڑھی عورت بہت بزرگ ہو چکے ہیں، بہت عمر رسیدہ ہو چکے ہیں، اب روزے کی سکت نہیں ہے، ہمت نہیں ہے، صلاحیت نہیں رہ گئی ہے، کہتے ہیں ایسے لوگ ہر ایک دن کے بدلے ایک مسکین کے کھانے کا انتظام کرے گی۔ ایک دن کا روزہ چھوڑ رہے ہیں تو اس کے بدلے ایک مسکین کے پورے دن کے کھانے کا انتظام وہ کر دے گے، اور یہ مقدار ہوتی ہے 2.5 کلو کے آس پاس اناج۔ بہرحال یہ اس کی شکل ہے۔ اس بارے میں امام بخاری کا قول بھی ہے، کہتے ہیں کہ وَأَمَّا الشَّيْخُ الْكَبِيرُ إِذَا لَمْ يُطِقِ الصِّيَامَ، یعنی بزرگ اور عمر رسیدہ انسان اگر صلاحیت نہیں رہے گی صیام کے روزے تو وہ انسان کیا کرے گا؟ وہ ہر دن کے بدلے میں ایک مسکین کے اناج و غلے کا انتظام کر دے گا، اس کے کھانے پینے کا بندوبست کر دے گا۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بزرگ ہو گئے تھے یعنی عمر رسیدہ ہو گئے تھے تو انہوں نے بھی 1 سال یا 2 سال کے روزے ان کے چھوٹنے والے تھے، اس کے بدلے انہوں نے ایک دن کے روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلایا تھا۔ تو بہرحال یہ ایسے مریض اور بیمار کا حکم ہے جو اپنی بیماری سے اب صحت یاب نہیں ہونے والا ہے۔ اس بارے میں یعنی ایک مسافر روزہ نہیں رکھے گا چونکہ معذور ہے۔ عمرو بن امیہ الضمری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں سفر سے اللہ کے رسول کی خدمت میں آیا، آپ سے ملاقات کی، سلام عرض کے واپس ہونے لگا، آپ نے کہا اے عمر آؤ ساتھ میں کھانا کھا لو۔ میں نے کہا اللہ کے رسول میں صائم ہوں، روزے سے ہوں۔ آپ نے فرمایا آؤ یہاں پر، تعال اخبرک عن المسافر، آؤ تم کو میں ایسے روزے دار کے بارے میں بتاتا ہوں جو سفر کی حالت میں ہو۔ پھر آپ نے فرمایا کہ جو انسان حالت سفر میں ہو، اب روزہ حالت سفر میں اس کے ساتھ میں آ جائے پیش، روزے کی حالت میں سفر پر نکل گیا، آپ نے فرمایا کہ ایسے انسان سے لیتا ہے روزے کو معاف کر دیا ہے اور آدھی نماز کو معاف کر دیا ہے، یعنی عشاء، ظہر اور عصر کی نماز کو وہ آدھی کر کے پڑھے گا۔ تو بہرحال یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا کہ مسافر بھی معذور ہے اور وہ بھی روزے کو ترک کر دے گا، اور اس کے لیے بہتر ہی کہ روزے کو ترک کرے کہ اللہ تعالیٰ نے چھوٹ دی ہے، بعد میں اپنے روزے کو مکمل کر لیں گے اور ایک ہی روزہ اس کو رکھنا ہے، چاہے مریض ہو چاہے مسافر ہو۔ ایسے ہی تیسرا شخص جو معذور افراد میں شامل ہے جس کو روزہ چھوڑنا جائز ہے حالت روزے رمضان کے دنوں کے اندر، وہ ہے ایسی عورت جو حیض والی ہو اور ایسی عورت جو نفاس والی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے حالت حیض میں اور حالت نفاس میں عورتوں پر روزوں کو حرام قرار دیا ہے، لہذا جب بھی اس ناپاکی کی حالت سے باہر آئیں گے اپنے روزوں کی قضا کریں گے۔ صحیح بخاری کی روایت میں ہے، اما عائشہ بیان کرتی ہے کہ كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حالت حیض میں ہوا کرتی ہیں، کو حیض کا معاملہ پیش آتا تو ہمیں روزوں کے قضا کا حکم ملتا اور نماز قضا کا حکم نہیں ملتا۔ معنی یہ ہے قضا کب کرے گا؟ جب چھوڑے گا۔ گویا ایسے عورتوں کو روزہ چھوڑنے کی گنجائش ہے، وہ معذور افراد سے، بلکہ ایسی عورتوں کے لیے روزہ رکھنا جائز ہے، یہ حرام ہے۔ ایک اور قسم ہے عورتوں کی، اس میں دو قسم کی عورتیں شامل ہیں، وہ ہیں حاملہ اور مرضعہ۔ کیا معنی ہے؟ حاملہ یعنی پریگننٹ عورت، مرضعہ یعنی جس کو بچہ ہو جائے اور ابھی وہ بچے کو دودھ پلانے کے مرحلے میں ہو۔ ابھی دونوں مراحل چونکہ عورت پر کٹھن ہوتے ہیں، حمل کی حالت میں روزہ رکھنا کبھی کبھار آسان نہیں ہوتا ہے، چونکہ بچے کی پرورش پیٹ میں ہوئی، اس کو بھی غذا کی ضرورت ہوتی ہے اور تھک جاتی ہے، تو اسلام نے اس کو آسانی دی ہے، اس کے لیے آسانی پیدا کی ہے۔ ایسے ہی مرضعہ دودھ پلانے والی خاتون جو بچے کی ولادت کر چکی ہے اور ابھی بچے کو دودھ پلانے کے مرحلے میں ہے، اسٹیپ میں ہے، ایسی عورت کے لیے بھی گنجائش۔ اس بارے میں احمد کی روایت ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں ان اللہ تعالی وضع عن المسافر شطر الصلاة وعن المسافر والحامل والمرضع الصوم او الصيام، کہ اللہ تعالیٰ نے مسافر سے آدھی نماز کو معاف کیا ہے اور مسافر سے، ایسے ہی حاملہ عورت سے، ایسے ہی مرضعہ عورت، حاملہ یعنی پریگننٹ اور مرضعہ یعنی دودھ پلانے والی عورت سے اللہ تعالیٰ نے روزے کو معاف کیا ہے۔ یعنی معافی کا معنی کیا ہے
کہ وہ بعد میں اپنے روزوں کے قضا کر لے گی۔ اب یہاں پر یہ جو مسئلہ ہے ان عورتوں کا، چاہے حمل والی عورت ہے، چاہے دودھ پلانے والی خاتون ہے، ان کے بارے میں کیا یا کس انداز میں اپنے روزے کو مکمل کریں گے بعد میں یہ لوگ، اس بارے میں علماء کی 3 رائے ہے۔ پہلی رائے یہ ہے کہ یہ عورتیں اپنے ان روزوں کو چھوڑیں گی اور بعد میں جب استطاعت اور ہمت آئیں گی روزوں کی قضا کر لے گی۔ دوسری رائے یہ ہے کہ یہ عورتیں اپنے ان روزوں کو ترک کر دیں گی حالت حمل یعنی پریگننسی کی حالت میں، ہمت نہیں روزہ رکھنے کی تو چھوڑ دیں گی، دودھ پلانے کے مرحلے میں ہمت نہیں دودھ پلاتے روزہ رکھنے کی تو وہ ادھر ترک کر دے گی، اور ساتھ میں جو ہے اس کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلا دے گی۔ یہ ایک رائے ہے۔ تیسری رائے یہ ہے کہ ایسی عورتیں جو ہیں اگر اپنے بچوں کے بارے میں ان کو اندیشہ ہے یعنی نقصان کا، تو ایسی عورتیں جو ہیں بعد میں قضا بھی کریں گی اور ساتھ میں ان کا کفارہ بھی ادا کرے گی۔ لیکن زیادہ درست راجح رائے یہی ہے کہ یہ عورتیں مریض کے حکم و بیمار کے حکم میں ہیں، اور اس حالت سے نکلنے کے بعد جب وہ اچھی حالت میں ہوگی، صحت یابی کی حالت میں، تو اپنے ان چھوٹے ہوئے روزوں کی وہ قضا کر لے گی۔ یہی صحیح ہے، اور یہی رائے امام بخاری رحمہ اللہ، امام حسن بصری، ابراہیم نخعی رحمہ اللہ وغیرہ کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر عورت اس حالت میں ہو اور اس کو اپنی ذات پر یا اپنے بچوں پر نقصان کا اندیشہ ہو تو وہ روزے کو ترک کر دے گی حمل کی حالت میں یا حالت رضاعت میں، دودھ پلانے کی حالت میں، اور پھر بعد میں جب یہ حالت سے وہ نکل جائیں گی تو روزوں کی قضا کر لے گی۔ تو یہ مسئلہ اس کو دھیان میں رکھنا چاہیے۔ یہاں پر 4 قسم کی عورتوں کا تذکرہ ہم نے کیا۔ نمبر 1 حیض والی حالت، حیض والی عورت۔ نمبر 2 نفاس کی حالت والی عورت، اور نمبر 3 حمل والی عورت۔ نمبر 4 رضاعت والی عورت۔ حیض سے مراد عورت کا جو ماہواری کا معاملہ ہوتا ہے وہ مراد ہے، اس کو پیریڈس وغیرہ کہتے ہیں۔ اس حالت میں روزہ چھوڑنا واجب ہے، معذور ہے وہ۔ نمبر 2 نفاس یعنی ولادت اور پیدائش کے بعد جو خون عورت کو آتا ہے اس سے مراد نفاس کا خون ہے، اور وہاں پر بھی عورت کے روزے کو چھوڑنا ضروری ہوتا ہے، بعد میں اس کی وہ قضا کریں گے، اس لیے کہ وہاں پر وہ معذور شمار ہوتی ہے شریعت کی نگاہوں کے اندر۔ نمبر 3 حمل، حمل یعنی پریگننسی، جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے وہ حالت۔ اور نمبر 4 رضاعت، جس مرحلے میں جس سٹیپ میں ایک عورت اپنے بچے کو ولادت کے بعد دودھ پلاتی ہے وہ رضاعت کی حالت ہے۔ البتہ حمل اور رضاعت کے اندر جو ہے اس کے اندر اگر کوئی عورت ایسی حالت حمل میں روزہ رکھنے کی ہمت ہے، اس کے اندر سکت ہے، تو انشاءاللہ روزہ رکھ سکتی ہے۔ ایسی رضاعت کی حالت میں دودھ پلا رہی ہے، اس کو لگتا ہے کہ روزہ رکھ لے جائیں گی، ہمت ہے، سکت ہے، کوئی حرج نہیں ہوگا، نقصان نہیں ہوگا نہ بچے کا نہ میرا، تو ان دونوں حالتوں میں روزہ رکھنا اس کو چاہیے، کوئی حرج نہیں ہے۔ آگے بڑھیے، 5ویں چیز یعنی کون سا شخص ہے جو شریعت کی نگاہوں میں معذور ہے کہ اس کے روزہ چھوڑنے کی گنجائش ہے، وہ ہے اللہ تعالیٰ کے راستے میں فی سبیل اللہ جہاد کرنے والا، اللہ تعالیٰ کے کلمے کو بلند کرنے کی نیت سے دشمنوں سے مد بھیڑ کرنے والا، اس کے لیے بھی روزے کو ترک کرنے کی گنجائش ہے۔ یہ شریعت کی نگاہ میں معذور افراد میں سے ہے، یہ بعد میں اپنے روزے کی قضا کرے گا۔ اس بارے میں صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث کے راوی ابو سعید الخدری ہے، کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم سفر میں تھے، مکہ کی جانب ہم نکلیں، اور جب آگے ہم بڑھیں یہ جہادی قافلہ تھا، جہاد کے لیے لوگ نکلے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے جب دیکھا ایک جگہ پر پڑاؤ ڈالا سب لوگوں نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے کہا کہ تمہارے لیے افطار کرنا یعنی روزے کو توڑنا زیادہ طاقتور ہوگا، جب تم دشمنوں سے ملاقات کرو گے تو بہتر یہ ہوگا کہ تم روزے کو توڑ دو۔ تو یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار دیا تھا، تمہارے لیے زیادہ اچھا ہوگا کہ تم روزے کو توڑ دو تاکہ دشمن سے ملاقات کرو اور اس سے مدبھیڑ ہو تو تمہارے تکلیف نہ ہو۔ لہذا کہتے ہیں ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہ ہم میں سے بعض لوگوں نے روزے کو توڑ دیا اور بعض اپنے روزے کی حالت پر برقرار رہے، روزہ نہیں توڑا ہو رہی، لیکن پھر کہتے ہیں کہ ایک اور جگہ پر ہم رکے، پڑاؤ ڈالا ہم نے، وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دشمن تمہارا قریب ہو چکا ہے، تم دشمن سے قریب ہو چکے ہو، اور دشمن سے ملاقات کے وقت تمہارے لیے روزے کو توڑنے والی کنڈیشن زیادہ اچھی ہوگی، تمہارے لیے افطار کر لینا زیادہ اچھا ہے، توڑ دینا روزے کو زیادہ اچھا ہے۔ لہذا یہاں پر آپ نے فرمایا فَأَفْطِرُوا، روزوں کو توڑ دو۔ کہتے ہیں حضرت ابو سعید خدری چونکہ اب یہ اللہ کے رسول کا تاکیدی حکم تھا، یہاں پر کسی نے بھی
اپنے روزے کو برقرار نہیں رکھا، سب نے روزوں کو توڑ دیا تاکہ وہاں پر دشمن کے مقابلے میں آسانی ہو۔ بہرحال کیا معلوم ہوا کہ یہ وہ سچویشن اور کنڈیشن ہے کہ جہاں پر روزے کو چھوڑنے کی گنجائش ہے، بلکہ بہتر ہے تاکہ دشمن سے مدبھیڑ کے وقت میں انسان کو دقت نہ ہو، کمزور نہ پڑ جائے وہ۔ ایسے ہی ایک اور شخص جو شریعت کی نگاہوں میں معذور مانا گیا ہے ماہ رمضان میں، جس کو روزہ چھوڑنے کی گنجائش ہے، وہ ایسا انسان ہے کہ جس کی جان پر بن آئی ہو اور جس کے سامنے کوئی دشمن یا غالب شخص آ کر کھڑا ہو کر کہتا ہے کہ تو روزے کو توڑ یا فلاں چیز کھا لے پی لے ورنہ تجھے قتل کر دوں گا، ختم کر دوں گا۔ جان کی حفاظت کی غرض سے اسلام نے اس کو یہ گنجائش دی کہ وہ روزے کو ترک کر دے، وہ جو مجبور کیا جا رہا ہے وہ کھا لے پی لے، شریعت کی نگاہ میں وہ گنہگار نہیں ہوگا۔ اس بارے میں مسلم ماجہ کی حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ تعالی تجاوز لامتی الخطأ والنسیان وما استکرہوا علیہ، اللہ تعالیٰ نے میری امت کو معاف کر دیا ہے جو کچھ خطا ان سے ہوتی ہے، غلطی کی بنا پر ہو جاتی ہے چیزیں، اور یا کچھ بھول کر ہو جائے، یا ان چیزوں میں بھی ان کو معاف رکھا ہے جن پر ان کو مجبور کیا گیا ہو، جن میں وہ خود اپنے آپ کے اختیارات والے نہیں تھے بلکہ مجبور کر دیا گیا ان کو۔ حدیث واضح اس مسئلے کے اندر کہ اگر کسی شخص کو مجبور کیا گیا روزے کو توڑنے پر تو وہ چونکہ مجبور ہے اس لیے معذور ہے، اب چونکہ وہ اپنے اختیار سے نہیں کر رہا ہے اس لیے شریعت نے کیا کیا، اس کو معذور رکھا ہے، اس کے لیے روزہ چھوڑنے کی گنجائش انشاءاللہ ہے۔ اس بارے میں قرآن کریم میں دلائل موجود ہے، اللہ کے رسول کی اور بھی احادیث موجود ہیں۔ بہرحال یہ بعض امور ہے یا بعض حالتیں اور کنڈیشنز ہیں جن سچویشنز کے اندر اسلام نے کچھ مخصوص لوگوں کو ماہ رمضان میں روزہ چھوڑنے کی گنجائش دی، البتہ بعد میں اپنے روزوں کی وہ قضا کر لیں گے، اس کو چھوڑیں گے نہیں، الا یہ کہ کوئی ایسا شخص ہو جس کو اپنی بیماری سے شفا یاب ہونے کی امید ہو ہی نہیں، اس کے لیے تو شریعت نے یہ قاعدہ رکھا ہے، یہ حل نکالا ہے کہ وہ ایک روزے کے بدلے ایک مسکین کے دن بھر کے کھانے پینے کا انتظام کرے گا۔ یہ بعض مسائل ہیں، ان کو ذہن میں رکھیں، انشاءاللہ اگلے اور کلاسز میں اگلے اور لیکچرز میں ملاقات ہوگی۔ اللہ مجھے اور آپ کو علم کی روشنی میں سارے مسائل کو سیکھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔